آج ہم بات کریں گے نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 9 پر، جس میں کہا گیا ہے جب دنیا کسی پر مہربان ہوتی ہے تو اسے دوسروں کی خوبیاں بھی عارضتاً دے دیتی ہے، اور جب اس سے منہ موڑتی ہے تو اس کی اپنی خوبیاں بھی چھین لیتی ہے۔ چلیں اس گہری بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اس حکمت کو سمجھنے کے لیے آئیے ایک ایسے تجربے سے شروعات کرتے ہیں جسے ہم سب نے کبھی نہ کبھی محسوس کیا ہوگا، یعنی کامیابی اور ناکامی کو دیکھنے کا ہمارا اپنا انداز۔ کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کامیاب ہو جاتا ہے تو ہمیں اچانک وہ زیادہ عقل مند لگنے لگتا ہے، اور جب وہی شخص ناکام ہوتا ہے تو اس کی اچھی باتیں بھی ہمیں نظر نہیں آتی؟ یہی وہ انسانی کمزوری ہے جس کی طرف یہ حکمت اشارہ کر رہی ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اکثر حالات کو کردار سمجھ بیٹھتے ہیں۔ جب کوئی کامیاب ہوتا ہے تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ وہ زیادہ عقل مند اور اخلاقی طور پر بہتر ہے، لیکن جیسے ہی وہ ناکام ہوتا ہے وہی شخص ہمیں غیر اہم اور خامیوں سے بھرا نظر آنے لگتا ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ انسانی فطرت کا یہ مشاہدہ کوئی آج کا نہیں ہے۔ یہ 1400 سال پرانی کتاب نہج البلاغہ میں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا۔ یہی وہ گہری بات ہے جس پر آج ہم غور کر رہے ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے جب دنیا کسی پر مہربان ہوتی ہے تو اسے دوسروں کی خوبیاں بھی عاریتاً دے دیتی ہے، یعنی کامیابی انسان کو وہ خوبیاں بھی دے دیتی ہے جو شاید اس میں ہوں ہی نہیں۔ اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ نہج البلاغہ سے لی گئی ہے، جو اسلامی حکمت اور فلسفے کا 1000 سال سے بھی زیادہ پرانا خزانہ ہے، لیکن اس کی گہرائی آج بھی اتنی ہی سچی لگتی ہے۔ اس قول کی خوبصورتی اس کے 2 حصوں میں ہے۔ پہلا حصہ کامیابی کے بارے میں ہے، جب دنیا آپ کو چیزیں ادھار دیتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ یہاں یہ جو لفظ ہے نا، عریضتاً یعنی ادھار، یہ بہت اہم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کامیاب انسان کو جو خوبیاں ملتی ہیں وہ اس کی اپنی نہیں ہوتی، وہ بس کچھ وقت کے لیے اسے دی گئی ہیں جو کبھی بھی واپس لی جا سکتی ہیں۔ تو جب کسی کا وقت اچھا چل رہا ہوتا ہے تو لوگ اسے زیادہ عقل مند سمجھنے لگتے ہیں، اس کے فیصلوں پر بھروسہ بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی غلطیاں بھی نظر انداز ہو جاتی ہیں، بلکہ کبھی کبھی تو دوسروں کی اچھائیاں بھی اسی کے نام لگا دی جاتی ہیں۔ اب چلتے ہیں اس حکمت کے دوسرے حصے کی طرف جو تھوڑا پریشان کن ہے، اور دیکھتے ہیں کہ جب حالات بدلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ یہ تصویر کا دوسرا تاریک رخ ہے۔ دنیا نہ صرف وہ ادھار دی ہوئی تعریفیں واپس لیتی ہے، بلکہ انسان کی جو اپنی حقیقی خوبیاں ہوتی ہیں انہیں بھی چھپا دیتی ہے، جیسے وہ کبھی تھیں ہی نہیں۔ اور یہ بات آج بھی 100% سچ ہے۔ سوچیں، سوشل میڈیا پر کوئی مشہور ہو جائے تو اس کی عام سی بات بھی کتنی گہری لگتی ہے، لیکن جب وہ شہرت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کی محنت اور ذہانت کو کوئی نہیں دیکھتا۔ تو پھر اس ساری بات سے ہمیں اصل سبق کیا ملتا ہے؟ لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال ہے، کیا یہ حکمت واقعی دنیا کے بارے میں ہے یا یہ ہمارے اپنے اندر کی کسی کمزوری کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ نہیں، اصل میں یہ قول دنیا کو برا نہیں کہہ رہا، یہ تو ہمیں ایک آئینہ دکھا رہا ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ ہم خود لوگوں کو ان کے حالات سے پرکھتے ہیں، ان کے کردار سے نہیں۔ اس پورے خیال کا نچوڑ اس ایک جملے میں ہے، دنیا کردار نہیں بناتی، وہ صرف کچھ دیر کے لیے اسے ایک فریم میں سجا دیتی ہے۔ یعنی حالات تو بس ایک فریم کی طرح ہیں، ہمیں اس فریم کے اندر کی اصل تصویر کو دیکھنا سیکھنا چاہیے۔ تو آخر میں سوال یہ ہے کہ ہم اس فریب سے بچنے کے لیے اس سبق کو اپنی زندگی میں کیسے اپنا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس کا مقصد دنیا سے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ اس کی عارضی چمک دمک سے دھوکہ نہ کھانا ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ حقیقی اچھائی نہ تو کامیابی کے ساتھ آتی ہے اور نہ ہی ناکامی کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ اگر اس حکمت نے آپ کو بھی سوچنے پر مجبور کیا ہے تو اگلی حکمت کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ سبسکرائب کریں تاکہ ہم مل کر ایسی ہی مزید بصیرتوں کو دریافت کر سکیں۔